المؤمن کی آیت نمبر 44 ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَسَتَذْكُرُونَ، پھر ان قریب تم یاد کرو گے، ما اقول لکم، جو میں تمہیں کہتا ہوں، وَأُفَوِّضُ، اور میں سونپتا ہوں، امری، اپنا معاملہ، اللہ، اللہ کی طرف، ان اللہ، بے شک اللہ، بصیر، خوب دیکھ رہا ہے، بالعباد، اپنے بندوں کو۔ احباب گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، وہ مرد مومن جو فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں بول رہا تھا، اسے اپنی قوم کی طرف سے کوئی ایک بھی جواب نہ ملا۔ اس کی اول بات یہ تھی کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے؟ اور جو آخری بات اس نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہی، اس کا لب لباب یہ تھا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو، جس شے پر تم ڈٹے ہوئے ہو، وہ ہستی، وہ آستانہ، یا وہ جو کوئی بھی ہے، وہ نہ تو دنیا میں اور نہ آخرت میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہے۔ نہ تو وہ دنیا میں تمہاری دعا کو سن سکتا ہے، اور نہ ہی آخرت میں تمہاری کوئی مشکل کشائی یا حاجت روائی کر سکتا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں دراصل دعا ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا اصل عبادت ہے۔ ہم جتنی بھی عبادات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں، ان سب میں ہم اللہ سے دعائیں ہی کرتے ہیں۔ اور جامع ترمذی میں روایت ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا اصل عبادت ہے۔ ایک روایت میں ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی بنیاد دعا ہے۔ بندہ اللہ کی عبادت اسی لیے کرتا ہے کہ بندے کو جو چیزیں مطلوب ہیں، جن چیزوں کی وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ اللہ سے حاصل کر لے، اللہ سے کہے، اللہ سے مانگے، اور اپنے من کی مراد کو پورا کروائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر گم کردہ راہ کون ہوگا، گمراہ کون ہوگا، بھٹکا ہوا کون ہوگا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرتا ہے۔ اب جب وہ اپنی قوم کو سمجھا چکا، بتا چکا کہ یہ زندہ سالم فرعون نہ تو تمہاری کوئی حاجت روائی یہاں کر سکتا ہے، نہ وہاں کر سکے گا، جس کو تم اپنا رب قرار دیتے ہو، جسے تم اپنا رب مانتے ہو، وہ تمہارے کسی کام آنے والا نہیں۔ لیکن اگر تمہیں میری یہ باتیں عجیب لگ رہی ہیں، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تو ان قریب تم یاد کرو گے وہ باتیں جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ اب یہ کئی دنیا کے اندر، زندگی کے اندر کئی اوقات ایسے آتے ہیں جب انسان کو سمجھ آتی ہے، وہ بات کو یاد کرتا ہے کہ ہاں میں اگر فلاں کی مان لیتا تو آج میرے ساتھ ایسے نہ ہوتا، اگر میں فلاں کی بات پہ عمل کر لیتا تو میرے ساتھ ایسا ہرگز نہ ہوتا۔ یہاں پر ایک نقطہ جو سمجھنے کا ہے کہ فرعون کے تمام درباری، ان میں سے یہ ایک آدمی اپنی پوری قوم کو سمجھا رہا تھا۔
اور باقی سارے خاموشی سے آپس میں اتحاد کر کے گٹ مٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. گویا کہ آج بھی دنیا کے اندر بھیڑ چال چلی جاتی ہے. جس دکان پر زیادہ رش ہو وہ بے شک 2 نمبر مال ہی بیچ رہا ہو، لوگ کہتے ہیں یہ بندہ صحیح ہے. اللہ تعالی نے ہمیشہ سے ہی دنیا کے اندر یہ دکھایا ہے کہ حق والوں کی تعداد تھوڑی رہی ہے. حق والے کسی دور میں زیادہ نہیں رہے، ہمیشہ تھوڑوں کی تعداد میں رہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر یہ کہتا ہے کہ اتنے سارے لوگ بھی بھلا غلط کر سکتے ہیں، بھلا اتنے سارے لوگ بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، تو ایسا ممکن ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ جس طرف سارے لگے ہوئے ہیں وہی حق ہے. حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ملتا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے حق کو پہچاننا ہو تو دیکھو کہ دشمن کے تیر کس طرف جا رہے ہیں. جس طرف تیر جا رہے ہیں سمجھ لو کہ اس طرف حق ہے. اور دیکھنا چاہیے بندے کو کہ بندہ اپنی صحبت میں، اپنی بیٹھک میں، اپنے ساتھ کن لوگوں کو اٹھا رہا ہے، بٹھا رہا ہے، کن کے ساتھ دوستی کر رہا ہے. اور جس کے ساتھ آپ دوستی کریں گے یہ مت کہیں کہ آپ کا تجربہ زیادہ ہے، آپ بڑے پکے ہیں، استقامت والے ہیں. آپ جو بھی کر لیں، یہاں اس جگہ پر بیٹھ کر آپ میرا اثر قبول کرتے ہیں، میں آپ کا اثر قبول کرتا ہوں. ہر ساتھ بیٹھا ہوا آدمی جس کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، آپ اس کے ہم خیال ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں غیبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں بندہ برا ہے، اور یہ کہہ کے کہتے ہیں جی یہ کہ نہیں، اور پھر جواب دینا پڑتا ہے ہاں، اور اگر نہیں کہو تو وہ ناراض ہو جائے گا. جب ہم ہاں کہتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ہم بھی برابر کے گنہگار ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بھائی فلاں تو ہے، ایسا ہے کہ نہیں، اور پھر بندے کو مجبوراً وہاں پر بولنا پڑتا ہے ہاں یا نہیں. جو بھی وہ کہتا ہے اس سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ بندہ اس کے ساتھ ہے یا اس کے خلاف ہے. اپنی صحبت کو اچھا کیجیے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے ساتھی کے دین پر ہوتا ہے. اس کا ساتھی جو بھی ہے وہ اس کے دین پر ہے. اور یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، اگر آپ نماز نہیں ادا کرتے تو ممکن نہیں کہ آپ کے گھر والے بھی نماز ادا کریں. اگر آپ دین پر نہیں ہیں تو آپ کے گھر والے بھی نہیں ہو سکتے ہیں. آپ کو خود، اگر آپ کو اللہ نے سربراہ بنایا ہے دین کا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایک حصہ نافذ کر دیا ہے، تو آپ خود بھی نماز ادا کیجئے، پھر دیکھیے کہ آپ کی نیکی کی برکت آپ کے گھر والوں تک جاتی. اس بندہ مومن نے یہ کہا کہ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں ایک وقت آئے گا کہ تم یہ باتیں یاد کرو گے. دنیا میں کئی موقع انسان کے پاس آتے ہیں، لیکن ان مواقع میں سب سے خطرناک موقع وہ ہوتا ہے جب اللہ کی پکڑ آ چکی ہوتی ہے. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تب بندہ یہ کہے کہ ہاں اب میں ٹھیک ہوں، اب میں سمجھ لیتا ہوں، تب اس کی توبہ قبول نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں جو ساری زندگی گناہ کرتے رہیں اور جب موت کا وقت آئے تو اس وقت کہیں کہ میں اب توبہ کرتا ہوں. اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. اصل توبہ تو ان لوگوں کی ہے جو لا علمی میں، جہالت میں، اپنی کوتاہی کی وجہ سے کوئی گناہ کر لیں اور پھر فوری طور پر توبہ کی طرف آ جائیں. ایسے لوگوں کی توبہ اللہ کے ہاں قبول ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کو سونپتا ہوں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں. میرا بھائی یہاں پر جو افوض کا لفظ ہے، اس کا جب اردو میں بھی ترجمہ کیا جاتا ہے تو ترجمہ اس کا کرتے ہیں کہ تفویض کرنا. آپ دکان پر آپ نے ورکر رکھا ہے جو سیل مین ہے، آپ اس کو ایک ذمہ داری تفویض کرتے ہیں
کہ تمہارا یہ کام ہے، تم نے صبح 9 بجے آنا ہے، شام تک تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے کھانا لے کر آنا ہے، گاہک کو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ آپ نے اسے اس کی ذمہ داریاں تفویض کر دیں۔ وہ 10 سال آپ کے پاس کام کرتا ہے، اس دوران میں آپ کے پاس کئی ورکر آئے، آپ نے اسے مزید ایک ذمہ داری دی کہ اب تم نے یہ کام نہیں کرنے، اب تم ان کے ہیڈ بن گئے ہو، اب تم نے ان کو سکھانا ہے، اب تم چائے لینے نہیں جاؤ گے، اب تم یہی دکان پر ہو اور آگے یہ جو نئے آئے ہیں ان کو سکھاؤ۔ گویا کہ آپ نے اس کو ایک نئی ذمہ داری تفویض کر دی۔ وہ مزید آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، آپ کے بھروسے والا آدمی ہو جاتا ہے، آپ چابیاں اس کو دے دیتے ہیں، یہ ذمہ داری بھی آپ نے اس کو تفویض کر دی۔ یہ بندہ کہتا ہے وَأُفَوِّضُ، اور میں تفویض کرتا ہوں اپنے معاملے کو اللہ کی طرف۔ تفویض کا معنی کیا ہے؟ اردو میں تو لفظ استعمال ہو رہا ہے، اس کا معنی عام طور پر ہم کہیں سپرد کر رہا ہوں، بنتا بھی یہی ہے، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ کہ جب چونکہ تم میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہے اور نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ اب اس بندے کو قتل کرنے والے تھے، مرد مومن کو قتل کرنے والے تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ یاسین میں آپ نے ایک آدمی کا قصہ پڑھا تھا جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دینے آیا کہ لوگ آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، آپ بھاگ جائیے یہاں سے۔ اس نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم، اللہ نے جن رسولوں کو بھیجا ان کی اتباع کرو، اور قوم نے پکڑ کر اس کو قتل کر دیا تھا۔ اسی طرح سے یہ بندہ اب فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی بات کر رہا تھا، اس کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ اب یہ لوگ میری ان باتوں کے بعد مجھے زندہ نہیں رہنے دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے۔ اب دو راستے تھے، یا تو یہ وہاں پر کھلم کھلا کہتا کہ میں موسیٰ پر ایمان نہیں رکھتا، تو یہاں یہ اللہ کے ہاں پھنس جاتا، یا یہ یہاں سے بھاگ جاتا، اور بھاگتا تو پتہ لگ جانا تھا کہ یہ موسیٰ کا ساتھی ہے، لوگوں نے پکڑ کر اس کو مار دینا تھا۔ یعنی ایک طرف نفع ہے، دوسری طرف نقصان ہے۔ نفع یہ کہ یہ شہادت حاصل کر لے، نقصان اس کو یہ ہو رہا تھا کہ اس کی جان جا رہی تھی۔ اس بندے نے نفع اور نقصان کا پورا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ تفویض میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے، نہ نفع دیکھے نہ نقصان دیکھے۔ انسان دنیا کے اندر ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے جس کام میں ہمیں اندیشہ ہو کہ یہاں ہمیں نقصان ہے، ہم اسے اللہ کے سپرد کرتے ہیں، چلو اللہ کے سپرد، جیسے اللہ کو بہتر لگے اللہ ہمارے لیے خیر والا کر دے۔ اور جہاں ہمیں نفع ہوتا ہے وہاں اکثر لوگ اللہ کے سپرد معاملہ نہیں کرتے، حالانکہ کرنا چاہیے۔ اب اس بندے نے یہاں پر اللہ نے یہ جو لفظ ذکر کیا ہے، اس میں یہ خوبی ہے کہ اپنی خیر بھی اور اپنے آپ کو پہنچنے والا نقصان بھی، دونوں حالتیں اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ جس حال میں تو مجھے دیکھنا پسند کرتا ہے وہ حالت میں قبول کر لوں گا۔ اور پھر اس نے آگے یہ کہا بھی ان اللہ بصیر بالعباد، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، ان کے حالات سے خوب باخبر ہے۔ میں نے درد دل سے یہ باتیں کہی ہیں، تمہارے درمیان کھڑے ہو کر کہی ہیں، اب اللہ میرے دل کی حالت کو جانتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ اللہ نے کیا کرنا ہے۔ اب کیا ہوا اس شخص کے ساتھ؟ اگلی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا تھا۔ کس طرح سے بچایا تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لوگوں نے اس کے حوالے سے کئی کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں